آگے ہے الا اللہ، مگر ایک اللہ۔ سب کی نفی ہے پہلے جملے میں، لا الہ میں نفی ہے، نہیں کوئی، آگے الا اللہ، ایک اللہ، ایک بولے ایک اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، ایک اللہ ہے۔ یہ جتنے تساں بنائے ہو ان سارے جھوٹے نے، چھوڑ دو ان کی پوجا کرنا، ایک اللہ کی پوجا کرو، اس کی بندگی کرو، وہی الہ ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی زندگی موت دیتا ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ تو علاوہ رب کوئی ننے، خدا کوئی ننے، دوجا الہ کوئی ننے، ایک وہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ بھی مان لو محمد الرسول اللہ، اگر اس کا کوئی نمائندہ ہے، اس کا کوئی جناب پیغام رسا ہے، اس کا کوئی رسول ہے، اس کا کوئی محبوب ہے، اگر زمین میں ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ میں ہوں، وہ میں ہوں، وہ میں ہوں۔ اللہ تو علاوہ خدا کوئی نہیں ہے، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مکی علیہ کیا لست مرسلا، لست مرسلا، لست مرسلا، انہاں کے اچھا اساں تا بلائی اتھے جمع تا کی گئی کہ لیڈر بننا چاہنا، لیڈر بننا چاہتا ہے، اے اسی جڑے پہلے لیڈر بڑے میں اسی غلط ہاں، اچھا تو لیڈر بننا چاہنا، واہ بھائی واہ، یہی چکر ہمارے اندر ہے، یہی آپ کی بات کرو، اچھا 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 لیڈر بننا چاہنا، ٹھیک، نہیں 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 نہیں، میں تو ایسا لیڈر مننا ہی نہ، میں تو منسا تے بلاولا منسا، میں ڈا لیڈر تا مریم ہے، میں ڈا لیڈر تا نواز شریف ہے، میں ڈا لیڈر تا شواز شریف ہے، میں تا زرداری ہے منسا، ہاں 10% بول گئے ہو، تسی بہت کچھ بول گئے ہو، ہاں ہاں تو زیادہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، تسی اگلی بار ایسی تک یہ بات بول بیسو۔ اس نے کہا تجھے لیڈر مانے، تجھے رسول مانے، لست مرسلہ، میں یہ عربی پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور کو کہا منہ پر کہا، فرمایا نہیں مانتے تجھے اللہ کا رسول، تو اللہ کا رسول ہے، واہ بھائی واہ، رسول بناونا ہوا تو ساں بنایا نا، تو کتو لیڈر آگیا، تن کل کے گئے، چاچا بول پیا، ابو جال گھروں، ابو لا بول پڑا، اسا کیا ہے لو جی، اور چاچا میں وڈا میں لیڈر میں ہوں، یا ہی کلے نہ جا کر کے تو لیڈر آگیا، میں بڑا ہوں، ہائے اے سنے ہو بس آخری لمحاتن تے پھر اگلے جمعے آیا، حضور نے دل دکھیا، مکے والے ٹوٹ پڑے، صرف دل دکھا نہیں، ایسے دل نہیں دکھا تھا، حضور پر ٹوٹ پڑے، رسول اللہ تے جناب وٹے سوٹیاں ڈانگا جناب چاہ کے حضور تے جناب بگ وجن، انہاں جناب ایجا ہونا نا عجوم ہونا، حضور تے لپک پڑے، نعوذ باللہ، بلکہ حضور کو اب میری زبان اس قابل نہیں ہے، خدا تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اگر میری زبان سے کوئی کمزور جملہ نکل جائے حضور کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حضور تیرا ککھ نہ رہے، تباہ ہو ونجے تو، غرق ہو ونجے تو، فلانے ڈنگانے تو اس وجہ تو ساں ابرایا تھے کہ تو اپنی لیڈری دسنا چاہنا، رسول بننا چاہتا ہے، فلانے ڈنگانے، حضور کو گالیاں دی انہوں نے، برا بلا کہا، اللہ اکبر۔ مائی صاحبہ تو گھر میں تھی اس وقت، حضور کی زوجہ پاک ام المومنین حضرت امہ خدیجہ، اور پاس کون کھڑے تھے؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے تھے اور جناب علی کھڑے تھے، آئے کہہ دو سبحان اللہ۔ علی کیونکہ نکے ہے نا، غالباً بعضوں نے 6 سال کی بتائی ہے، بعضوں نے 7 سال کا لکھا ہے، 7 سال کی عمر تھی یا 8 سال کی یا زیادہ سے زیادہ 9 سال کی ہوگی۔ اب مجھے بتائیں 8-9 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ علی تھے، اور بڑی عمر والے ایک ابو بکر ہی تھے، آئے آئے، جب حضور پر لاٹھیاں برسی نا، روڑے مارے گئے، تو سیدنا صدیق اکبر حضور کے اوپر لیٹ گئے حضور کے اوپر، کہتے ہیں لوگوں میرے رسول کو نہ مارو، مجھے مارو، مجھے مارو، مجھے گولی مارو، مجھے لاٹھی مارو، میرے نبی کو ضرب نہ لگانا، یہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ سچ کہہ رہا ہے، یہی اللہ کا رسول،
یہ جو تمہیں پیغام دے رہے ہیں خدا کا یہ غلط نہیں کہہ رہا، یہ سچ ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو نبی کے ساتھ، لوگوں بعد آ جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ خیر سیدنا صدیق اکبر جب لیٹے نا تو رسول تو انہوں نے نہیں مانا، لیکن پھر حضور کی بھی برادری تو تھی نا، کچھ لوگ بچ بچا کے حضور کو اٹھا کر لے گئے، لیکن ابو بکر رہ گئے سن۔ ابو بکر چنگا انہاں پنجابی جانے نے چنگا پنجا فلانے آخنے فلانے چنگی نگی مار دیتی، اتنا مارا ابو بکر کو، کیونکہ وہ بولے تھے نا حضور کی حمایت میں، کیونکہ لبیک کہا تھا۔ جب حضور نے کہا نا میں اللہ کا رسول ہوں تو سیدنا صدیق اکبر بولے لبیک یا رسول اللہ۔ کملی علیہ کوئی منے نہ منے، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت مولا علی عمر چھوٹی تھی لیکن بولے، فرمانے لگے کوئی اور مانے یا نہ مانے لیکن اللہ کے رسول، میری عمر چھوٹی ہے، میرا جسم توانا نہیں ہے، میں کمزور ہوں، بچہ ہوں، ابھی چھوٹا ہوں، لیکن میری زبان تو بولتی ہے نا، میں کہتا ہوں لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول آپ کا رب بھی سچا ہے، آپ اللہ کے رسول بھی سچے۔ ایک باری سینہ تان کے کہنا سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ خوش ہو جائے گا کہ میرا بندہ مجھے کہہ رہا ہے اللہ تو کتنا پاک ہے، اللہ تو کتنا پاک ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے میرے اللہ تو پاک ہے، میرے اللہ تو پاک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اتنا ماریا، مشکل سے لوگوں نے بچ بچا کیا۔ انہوں نے کہا بس کرو مر ویس نے، بس کرو، بس ہو گئی، بس جو چھڑا گئی نا بندے، ایسے چھڑا لیا ابو بکر کو، فرمایا بس کرو مر ویس نے، لیکن برادری نے پہلے یہ سمجھا کہ مر گیا۔ بڑی مشکل سے ادمویا، سیدنا صدیق اکبر کو اٹھایا، گھر میں لے گئے اور انہاں پھر پارٹی بازی ہو گئی، پارٹی بازی جڑی ہونی پہلا موقع تھا۔ انہاں کیا ابو بکر صدیق جو برادری تھی انہاں کیا ہوئے ہن جنے نے پتر بنے ہوئے تھی کھڑا ہوئے ہو نسیو نہیں، یہ ساڑھے برا گیا نا مر تے نہ پیرے دی بدلہ گسان توڑے کلو، دشمنی پڑ گئی نا، دشمنی ماریں گے تمہیں، تمہاری جرات کیسے ہوئی کہ ہمارا بھائی اگر حضور کے حق میں بول پڑا تو تم نے مارا ہے۔ وقتی طور پر انہیں بھی جذباتی ہو گئے نا۔ ہاں جی 3 دن تک سیدنا صدیق اکبر کو ہوش نہ ہوئی۔ اے جڑے ہن آخنے نا فلانا ویلیڈیٹر تے لگا گیا، ہوش ہی کوئی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو کوئی ہوش نہیں۔ 3 دنوں کے بعد ہوش آئی۔ 3 دنوں کے بعد جب ہوش آئی نا تو برادری نے پوچھا ابو بکر بچ گیا، بول پہ آنکھی کھول کی دیا نہیں؟ فرمایا ماں چھوڑو، میں کھولیاں یا نہیں کھولیاں، مجھے میری بات نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے۔ کیونکہ بھیڑ جو ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی یہی نا۔ صدیق اکبر آکے پہ میں حضور بچانے واسطے چلو ماں تلگیاں، پتہ نہیں میرے رسول کا حال کیا ہو، مجھے بتائیں میرے نبی کا حال کیا ہو، اپنی فکر نہیں ہے حضور کی پڑی۔ جب ایک گل برادری سنی نا انہاں کہا چلو ان برا گیا بچ تے ایک گل بات پٹھی پہ کرے نا، اسی تو حضور نہ مننے رسی۔ انہاں کہا ابو بکر تیرا کاکھ نہ رہے، واہ بھائی واہ، اسی انہاں وارننگ دے کے ڈانگے سوٹا سچا کے کھڑوتے میں بدلہ گی ساں تے تو پھر حضور نہیں پئی اساں تیڑی فکر لگی۔ اگر حضور کی بات کرنی ہے ابو بکر ہن سڑ دی مر جو مرضی کر، اسی ہے وینے پہ۔ برادری چھوڑ کر چلی گئی۔ اب ایک ابو بکر رہ گیا اور ابو بکر صدیق کی ماں رہ گئی۔ ماں تو ماں ہی ہونی نا، ماں تو نہیں چھوڑ، ابھی ماں نے بھی کلمہ نہیں کرا، ماں رہ گئی۔ مارو نہیں ہے او میرے پترا، ڈاڑیاں سٹا لگی نو بچے او قدر کر، ماں نہیں ہو جلیا، ساری دنیا تو ہمارے لیکن ماں نہیں ہمارے۔ اے وطن نال پیار کرنی یا، اے وطن نال پیار کرنی یا ماں۔ ابو بکر کی والدہ کہتی ہو میرے بیٹے کیا حال ہے تیرا، کچھ کھا لے پی لے، 3 دن باتوں ہوش آیا میں تا دنیا تے آ گئی ہاں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے اماں چل باقی تے ٹر گئے نے، تو دسنا میرے نبی دا کے حال ہے، تو ہمیں کوئی خبر ہے میرے نبی کے بارے میں؟ ماں کہتی ہے ابو بکر مجھے تیری پڑی ہے، تو پھر نبی کی بات کرتا ہے، بیٹا کچھ کھا لے۔ اب سنیے سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے اماں مینوں قسم اس ذات دی جسے میں نے ایک مانا ہے اللہ کے بعد
میری ماں مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ عزیز ہے، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ماں جب تک نبی کے بارے میں مجھے علم نہ ہوگا نہ میں کھاؤں گا نہ میں پیوں گا، اگر ایسے مرتا ہوں تو مجھے مر جانے دے، میری زندگی کس کام کی جب میرا نبی نہیں ہے۔ تو آئے آئے یہ پیار ہے، اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اپنی جانوں سے، مال سے، اولاد سے، بچوں سے، رزق سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں محبت نہیں ہے تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ کہاں گئی ہماری محبت، کہاں گیا پیار ہمارا؟ اللہ رسول کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں ماں جب تک مجھے نبی کا پتہ نہیں چلے گا ابو بکر کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا مر جائے گا، کہنے لگے اماں مجھے مر جانے دو، اس لیے کہ نبی کے آگے میری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، میری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات۔ اب سنیں نا میرے نبی نے کیا کہا آخری وقت، صحابہ جب جمع تھے مسجد نبی میں، میرے نبی نے فرمایا لوگو میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے پہلے دن سے لے کر آج تک، یہ مدینہ میں بات ہوئی، مدینہ میں یہ 23 سالہ دورانیہ ہے میرے نبی کی نبوت کا، ظاہراً 40 سال کے بعد اعلان کیا، پھر مکے میں رہے، پھر مدینے میں چلے گئے، یہ ساری زندگی اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ بنتی ہے، کچھ دن 23 سالہ۔ میرے نبی نے فرمایا پہلے دن سے لے کر آج تک جتنا کسی نے مجھ پر مہربانی کی، میں نے اعلان کیا تم نے مال لے کر آ گئے، میں نے اعلان کیا تم جانے لے کر آ گئے۔ سنیے میرے نبی نے فرمایا جو کسی نے مجھ پر احسان کیا ہے میری آواز پر لبیک آئے، اے صحابہ سب کا میں دنیا میں بدلہ دے کر جا رہا ہوں۔ اگر تم نے قربانیاں دی ہیں تو میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، میں نے بھی تمہیں مقام دے دیے۔ بلال اگر تجھے نکیل ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تو پھر بتانا بیت اللہ پہ چڑھ کر پہلے اذان دینے والا کون تھا؟ ساری دنیا منہ نہیں دیکھتی رہی، حضور نے کہا بلال تو چڑھ جا، تو چڑھ جا۔ لوگ کہتے رہے کہ مجھے کہا جائے گا، مجھے فرمایا نہیں، یہ وہ بلال ہے جس کی مکے کی گلیوں میں تذلیل کی گئی ہے۔ آج میں منافقین کو، کافروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو آج بلال بیت اللہ کی چھت پر ہے، تم بلال کے قدموں میں کھڑے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم نے مارے کھائی ہیں تو پھر میں نے تمہیں مقام بھی تو دیے ہیں نا۔ یہ لیڈر ہوتا ہے، یہ لیڈر ہوتا ہے۔ حضرت عمر جب امیر المومنین بنے، حج کے لیے آ رہے ہیں، مکے پہاڑوں میں آئے نا جہاں بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے، ایک دن ڈاچی کا بچہ ٹوڈا، پنجابی ٹوڈا اساں اسی آخنے ہیں، ٹوڈا نکا بچہ نہیں ہونا ڈاچی نا، وہ گم ہو گیا اور شام کو دیر سے آئے تو باپ نے پوچھا عمر دیر کیوں لگائی ہے؟ کہ بچہ گم گیا جی ڈاچی نا ڈوڈے نہ رہا۔ اب بازوں نے دیکھا ہے کہ پیو نے تھپڑ مارا، پیو مارا گنا نا، وہ پیو جی وے پیو تھپڑ مارا اسا کہ ہوش نہیں تو ڈیڈی کدے کھیڑنا رہا کی کرے نہ رہا، بچی نہ اٹھ، بچہ کو ماں چھوڑے، خبردار اندہ غفلت کرے۔ جب امیر المومنین بنے نا تو اس پہاڑی میں آئے جہاں وہ اونٹ چرایا کرتے تھے مکے میں، مدینے سے آ رہے تھے، جب ادھر سے گزر ہوا نا تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے عمر یاد کرو ایک زمانہ تھا، ایک ڈاچی کا بچہ تم سے گم ہو گیا تھا اور تیرے باپ نے تجھے کتنا ڈانٹا تھا، مارا تھا، ایک زمانہ تھا کہ وہ بچہ بھی تو سنبھال نہ سکا۔ آج دیکھ جس رسول کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کی وجہ سے تمہیں یہ عزت ملی ہے کہ آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور کیسر و کسرا بھی تیرے نام سے کانپتے۔ میرے نبی نے ایسے نہیں نوازا تو نہ نوازا کہ عمر خود کہتے ہیں آج یہ زمانہ ہے کہ عمر تیرے نام سے دنیا کانپتی ہے۔ یہ ذات تجھے کیسے ملا؟ وہ اس لیے ملا کہ تو نے رسول کے پیچھے قربانی دی ہے۔ قربانیاں حضور فرمایا جنہ جنہ دیتی ہیں نا
آج تک ہو، میں کسی کا احسان کا بدلہ نہیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر کسی نے لینا ہے تو بولے. یہ میں نے غالباً 2 دن پہلے حضرت عکاشہ کا واقعہ سنایا تھا. یہ وہی موقع تھا حضور نے جب کہا، فرمایا میں نے سب کے احسانوں کے بدلے دے دیے، اگر کسی کا کوئی رہتا ہے تو وہ بولے، میں ابھی دے کر جاؤں گا. میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کا کوئی بدلہ ہے میں دے کر جاؤں گا. بولیں کسی نے جان دیا ہے، مال دیا ہے، کیا اس کا بدلہ میں نے نہیں دیا؟ تمہیں عزت ہی نہیں دی. یہ لیڈر ہے، یہ نہیں کہ مارن تو کھائیں، جلوس تو کٹیں، جیلیں تو برداشت کریں. تو جس وقت نوازنے کی باری آئے تو میری دی بنسی، میرا پتر بنسی. کیوں؟ مارا انہاں کھادیاں نے نہ بڑھا نا. یہ 2 نمبری ہے، یہ لیڈر نہیں ہے. کیوں تسی جلے کلے ہو؟ نہیں تسی جلے کلے ہو، تسی نو بانا کرے. پر بات وہی ہے، بڑوں کے بڑے ہی ہوتے ہیں، ہمیں کون پوچھتا ہے. اچھا جی خیر گل مکانے ہیں، وقت بھی زیادہ ہو گیا. جس وقت یہ حضور نے کہا نا کہ کسی کا میں نے کوئی بدلہ دینا ہے تو لے لے، میں نے سب کا چکا دیا ہے. اب سنیے یہی آخری جملہ ہے. جب یہ بات کوئی نہ بولا، انہوں نے کہا یا رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو اتنی امید ہی نہیں تھی جتنا آپ نے ہمیں نواز دیا ہے. ہم نے تو اتنی قربانی دی نہیں ہے جتنا آپ نے بدلہ دے دیا ہے. اب سنیے میرے نبی نے فرمایا سنو پھر تم میں سے سب کا بدلہ میں نے دے دیا، اگر کوئی رہ بھی گیا ہے تو آگے بھی ہے. فرمایا سنو تم میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کا اس دنیا میں بدلہ نہیں دے سکا، اور اس کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب ہی اسے دے گا. میرا اللہ دے گا اسے، جو اس کی قربانیاں ہیں نا میرے ساتھ، میرا اللہ بدلہ دے گا. صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ میرا ابو بکر صدیق ہے. میرا ابو بکر ہے. جتنی قربانیاں اس نے میرے لیے پیچھے جالی ہیں، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکا، لیکن ابو بکر غم نہ کرنا، قیامت کے دن میرا رب تجھے دے گا، میرا رب تجھے اس کا بدلہ دے گا. میرے نبی نے اگلا جملہ کیا فرمایا قیامت کے دن جب جنت کھولی جائے گی 8 دروازے ہیں، 4 تے 4 8، جنت کے 8 دروازے ہیں. ہر کسی کو اس کے مرتبے کے مطابق جنت سے گزارا جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا جدوں ابو بکر دی واری آئے گی 8 تے 8 دروازے کھل جان گے. ہر دروازے سے آواز آئے گی مالک ابو بکر کو مجھ سے گزارنا. اب کہا جائے گا ابو بکر ایک ہے، دروازے 8 ہیں، اب ایک ہی سے گزرے گا نا، 8 سے تو نہیں گزر سکتا. اب سنیے نا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر گزرے گا ایک دروازے سے، لیکن 8 کے 8 دروازے ایک دوسرے کو مبارک دیں گے کہ مجھے مبارک ہو، میں کتنا مقدر والا ہوں، ابو بکر مجھ سے گزر رہا ہے. 8 کے 8 یہی سمجھیں گے ابو بکر مجھ سے گزرا ہے. یہ شان ہے ان کے غلاموں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا جب تھے ان کی خدمت میں ابو بکر عمر عثمان علی. اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. میں تکیا کوئی نہیں لیکن جان دینے کے لیے حاضر ہیں. یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں جان دینے کے لیے حاضر ہیں. دیکھیں نا حضور کی ناموس کا جب مسئلہ بنا، جو یہاں کے رہنے والے پنڈی جنہوں نے میڈیا میں دیکھا، لوگ نکلے تھے کہ نہیں نکلے تھے؟ وہ بابے کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ حضور کی ناموس کے لیے نکلے تھے کہ انہوں نے 2 نمبری کی بل میں، قانون میں انہوں نے شک بدلائی کہ محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین یہ لفظ نکالا تھا. جھگڑا یہ تھا، میں آپ کو بتا دوں، جھگڑا یہ تھا کہ جو حلف نامہ ہے اس میں سے خاتم النبیین کو نکال دیا، یعنی کہ حضور آخری نبی نہیں ہے. یہی تو ڈنڈی ہوتی ہے نا،
قادیانیوں کو خوش کیا، جو باپ دادا پیسے دیتے ہیں ان کی مرضی سے یہ سارا کام ہوا۔ اچھا ماں دسو پھر بیمان اتنے کہنے نا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ظالم نے پترو یہ تسی وقت اتھے جڑی ووٹ دینے رہے ہو کہاں دینے رہے ہو؟ اب اے بھائی بلاول بھی کل پرسوں بولا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو چیف جسٹس بنا رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، سچی بات ہے۔ انہاں اتو جب گھنڈی تو پونے نا ماموری اینج کرنا انکار چھوڑے نے، پھر ٹی وی پر آ کر قوم کو دھوکہ دیتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ تو پتہ نہیں تھی تو تے چھولے لین گئے ہو اسمبلی، جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم کر کیا رہے ہو، قوم کے ساتھ دھوکہ کیا کر رہے ہو، کس کی بیاہ پر کر رہے ہو، تو چھولے اتھے میں جنم گئے ہو، کرن کے گئے ہو اسمبلی۔ پھر ہمیں بلند و بالا دعوے کرتے ہیں ہم لیڈر ہیں جی، ہم ملک کو سواریں گے۔ تم نہیں سوارو گے، تم نے اس ملک کو کنگال کیا سب نے۔ میں سب کی بات کر رہا ہوں، ایک بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ بھائی اور ابو متحرک ہے نا ٹی وی تے روز آخنے ہے کہ میرے دادا نے یہ کہا تھا ہم آئین بدلیں گے، بدلو بھگت ہونا آگے تک آگے گئے ہو دیکھے ہو دیا کیا۔ ابھی تو آغاز عشق ہے، ہائے ہائے آخو سبحان اللہ، ابھی تو عشق ہے آغاز کا، ابھی دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہوگا، دو نمبروں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی اب سنیے آئے ہائے اللہ اکبر، اساں تکیا کوئی نہیں، تکیا کوئی نہیں، لیکن جانے میں نے ہم تو حضور کے نام پر مجھے نہیں پتا ہے، میری کوئی رشتہ داری نہیں بابا خادم حسین ہم تو اس لیے نکلے تھے۔ میرے 5 بیٹے ہیں، میں 5 کو آپ کو یاد ہوگا جو ادھر میرے معلم، میں نے یہاں مسجد میں اعلان کر میں کہا نکلو ساری زندگی رسول اللہ نہ لے کے، ہاں جی ساری زندگی خان موٹر والے کو پیسے کھانے رہے ہیں، انہوں کو پیسے کھانے رہے ہیں، ویلا ساتھ دینے رہے ہیں، مولوی یار چنگا حضور نہ گینا، آج جان دینے کی واری آئے تو مولوی اندر وڑ وجے۔ زندگی تو مرنا ہے، میں اپنے پترہ بھی کٹا، پوچھو بچے میرے گواہ 5 بیٹے مجھے، میں 5 نے 5 آئے نہیں مارو کیا، میں کہا چھوڑ وینیا گولی لگے یا شل لگے یا مر بسانت یا مڑ کے آ رساں غم نہ کری، کیونکہ ساری زندگی حضور کے نام کا کھایا ہے، آج نہیں نکلے گے تو کب نکلیں گے۔ وہ میرا دوسرے نمبر والا بیٹا وہ زخمی بھی ہوا، یہاں اس کو لگا بام فیض آباد۔ تو بات یہ ہے کہ جب جان دینے کی واری آئے تو آپ کو سلام ہو، اور میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم سے اختلاف اپنی جگہ۔ میں نے مری روڈ پر شیعہ بھی دیکھا، وہابی بھی دیکھا، دیوبندی بھی دیکھا، بریلوی بھی دیکھا، جڑے اسی آپ بھڑنے نہ رہنے مولوی کہ فلانا ٹھیک ہے فلانا غلط ہے۔ میں نے دیکھا جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا تھا، میں نے پیپل پارٹی والا بھی دیکھا، نون لیگ والا بھی دیکھا، عمران والا بھی دیکھا، وہ بھی شل کھا رہا تھا۔ وہ کس لیے کھا رہا تھا؟ وہ اپنے رسول کے لیے کھا رہا تھا۔ پارٹیاں بھول گئے جب حضور کی بات آتی ہے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ایک ہی ذات ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے جانے دے رہے ہیں، لیکن بتاؤ جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کا عالم کیا ہوگا۔ ہائے 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 تکے تو تے میں سنیا تکیا کوئی نہیں، سنیا مولویاں کلوں پیر دادے کل سنا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، غیب کا ایمان لے آئے نا۔ پہلا پارا پڑھنا یؤمنون بالغیب، اللہ کہتا ہے محبوب مجھے ان سے زیادہ محبت ہے جنہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مان لیں گے۔ ہائے ہائے یہی تو اللہ کہہ رہا ہے، تو تکیا نہیں لیکن مان بیٹھے ہو کہ اللہ ایک ہے، کملی والا اللہ کا رسول ہے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ نہیں تو کیا لیکن جانا دینے واسطے حاضر ہاں، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جنہ تکیا انہوں نے تکو ایمان کتنا ہو سی آئے ہر کوئی فدا ہے۔ اب وقت نہیں ہے، وقت زیادہ ہو گیا، تسی تنگ پہ ہو، لیکن کی کرم میں نے اپنے جذبات تے کنٹرول نہیں۔ جنگی عہد میں ایک گھر کی عورت کے 4 بندے شہید ہوئے، جس میں رسول اللہ کے چچا شہادت پائی حضرت حمزہ نے۔ لوگوں نے اسے بتایا تیرا باپ مر گیا ہے، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا خامد بھی شہید ہو گیا، اور تیرا بیٹا بھی۔ 4 تاریخ میں آتا ہے ایک گھر میں 4 بندے شہید ہوئے۔ وہ کہتی ہے مجھے اپنے خامد بیٹے بھائی کی نہیں پرواہ ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کا حال کیا ہے۔
لوگوں کا عالم تھا، ان لوگوں کا جنہوں نے رسول اللہ کو ایمان کی نظر سے دیکھا۔ انہوں نے کہا میں کچھ پرواہ نہیں، خدا پتر اور چاہتے سی، کئی کو آگا مر گیا تھا۔ حضور کا بتائیں، اس کا بتائیں جس کے مقابلے میں اللہ نے کائنات میں کوئی اور پیدا ہی نہیں کیا۔ حضور سے وہ محبت کرنے والے تھے۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اکو تیری اوٹ خدایا۔ بات میں کچھ اور کرنا چاہتا تھا، ذہن میں سوچ کر آیا ہوں، پھر میرا دماغ کہیں اور چلا گیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہو، لیکن حق بات کی ہے۔ اگلے جمعے میاں صاحب سے شروع کیا تھا مکاریں، اکو تیری اوٹ خدایا، مینوں اور نہیں کوئی سجدہ، جس دیوے نو تو آپے والے۔ اوہ اللہ جنہوں نے دیوے بالے انہوں نے ننے بجھاگنے، یہ حکمران ظالم نہیں، قاضی نہیں بجھا سکتے ہیں۔ اکو تیری اوٹ خدایا، سانو اور نہیں کوئی سجدہ، جس دیوے نو تو آپے بالے، او نہیں کسے تو بجھدا، تے جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں، کدے نہ چڑھن اچائیاں، اوئی گڈیاں اوے چنگیاں اڈیاں، جیڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ اور میاں صاحب بولے فرمند نے کچا رنگ اوے للاریاں والا، اے چادرہ ٹھپڑے آلے رنگ ساز، انہاں نہ تکانے ہو نہ دوپٹے تی چڑھوانے ہو، لے بھی بہنہ نے میاں للاری، یہ جیلوی زبان ہے، اس میں للاری بولتے ہیں اس کو۔ کچا رنگ للاریاں والا تے چڑھدا لیندہ رہندہ، عشق تیرے دا رنگ محمد اوہ چڑھیا قدینہ۔ ہائے ہائے ہائے، جنہ تے میرے نبی نہ رنگ چڑھ گیا، زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے، دنیا انہیں ڈگمگا نہیں سکتی۔ آئے کچا رنگ للاریاں والا تے چڑھدا لیندہ رہندہ، عشق تیرے دا رنگ محمد اوہ چڑھیا کدی نہ لیندہ۔ سنت ادا